کھانے پینے کے آداب. ویسے تو یہ چیزیں ہمیں بنیادی طور پہ تربیت کا حصہ ہی ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تعلیمات نبوی سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ بھی بہت سی ایسی ہدایتیں ہمارے لیے موجود ہیں. کیونکہ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی اس امت کو صحیح کیا تھا جو جہالت کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. تو انہوں نے ایک ایک چیز ان کو دکھائی، بتائی اور کر کے دکھائی. تو اس میں کھانے پینے کے آداب میں بہت سی ایسی چیزیں ہمیں ہو سکتا ہے ہمارے لیے کچھ فرق بھی ہوں، نئی بھی ہوں. تھوڑے سے یہ پوائنٹس ہیں، یہ اس کو ہم اگر پڑھ لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. اس کو ہم تھوڑا سا ریڈنگ کر لیتے ہیں. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا. اب آج کل تو کہا جا رہا ہے جی کرونا. دیکھیں ہمارا دین پہلے ہی کہہ رہا ہے ہاتھ دھو کے آپ نے کھانا کھانا ہے. طہارت اور نظافت کا تقاضا ہے کہ کھانے میں پڑنے والے ہاتھ کی طرف سے طبیعت مطمئن ہو. پھر یہ کہ بسم اللہ پڑھ کے، اکثر ہم بھول جاتے ہیں نا کہ جیسے ہی کھانا سامنے آیا فٹافٹ شروع کر دیا، باتیں کرتے کرتے کھانا شروع ہو گیا. تو ضرور آپ بسم اللہ پڑھیں، بے شک اونچی پڑھ لیں، بے شک دل میں پڑھ لیں، لیکن بسم اللہ پڑھ کے جو کھانا کھایا جاتا ہے اس میں شیطان آپ سے دور ہو جاتا ہے، ورنہ شیطان آپ کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے. اگر بھول جائیں تو یاد آنے پر بسم اللہ یہ اولہ و آخرہ کہہ لیجئے. یاد رکھیے کہ جس کھانے پر خدا کا نام نہیں لیا جاتا اسے شیطان اپنے لیے جائز کر لیتا ہے. کھانے کے لیے ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں، خاکساری کے ساتھ اکڑوں بیٹھیں اور دو زانو ہو کر بیٹھیں اور ایک گھٹنا بچھا کر اور ایک کھڑا کر کے بیٹھیں. خدا کے رسول اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح بیٹھتے تھے. ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھائیے، ضرورت پڑنے پر بائیں ہاتھ سے بھی مدد لے سکتے ہیں. 3 انگلیوں سے کھائیے اور اگر ضرورت ہو تو چھنگلی چھوڑ کر 4 انگلیوں سے کام لیجیے اور انگلیاں جڑوں تک آلودہ کرنے سے پرہیز کریں. یہ پورا ہاتھ نہیں ڈالنا اپنی انگلیوں سے. یہ تو بیسک چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی. نوالا زیادہ بڑا نہ بنائے اور نہ چھوٹا، اور ایک نوالا نگلنے کے بعد ہی دوسرا نوالا منہ میں لیں. اب یہ بہت زیادہ جو منہ بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ خود ہی کراہت آ رہی ہوتی دیکھ کے ایسے بعض لوگوں کو. روٹی سے انگلیاں ہرگز صاف نہ کریں، یہ بڑی گھناؤنی عادت ہے. روٹیوں کو جھاڑنے اور پٹکنے سے بھی پرہیز کیجیے. پلیٹ میں اپنی طرف کے کنارے سے کھائیں، نہ بیچ میں ہاتھ ڈالیں اور نہ دوسروں کی طرف سے کھائیں. اپنی طرف کے کنارے سے کھانا چاہیے. یعنی ایک ہوتا ہے نا بعض لوگ ہوتے ہیں ادھر سے ادھر سے، مطلب ایک ڈیسنٹ طریقے سے. نوالا گر جائے تو اٹھا کر صاف کر لیجئے اور دھو لیجئے اور کھا لیجئے. دسترخوان سے گرا ہوا کھانا کھانے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 70 بیماریوں کی دوا ہے یہ. کہ انسان اگر گر گیا نا دسترخوان پہ تو آپ یہ نہ سوچیں اب گر گیا، اس کو دھو کے کھا لیں آپ. کھانا مل جل کر کھائیں. مل جل کر کھانے سے الفت و محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور برکت بھی. کھانے میں کبھی عیب نہ نکالیں، پسند نہ ہو تو چھوڑ دیں. بہت گرم جلتا ہوا کھانا نہ کھائیں، اس سے بھی بہت سی بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے. اکثر گرم کھانے سے السر وغیرہ ہو جاتا ہے لوگوں کو. بہت گرم جلتا ہوا کھانا نہ کھائیں. کھانے کے دوران میں ٹھٹھا مارنے اور بہت زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کریں. یعنی اگر بات کوئی کرنی پڑے تو اچھا ہے، کوئی بری بات منع نہیں کیا گیا، لیکن بہت زیادہ باتیں کرنا اور کہہ لگانا، اس سے ہو سکتا ہے کھانا آپ کے حلق میں چلا جائے اور پندہ لگ جائے. تو بہتر ہے کہ آپ زیادہ باتیں نہ کریں اور یہ کہ آپ کہہ وغیرہ نہ لگائیں. بلا ضرورت کھانے کو نہ سونگھیے. کھانے کے دوران میں نہ بار بار اس طرح منہ کھولیے کہ چبتا ہوا کھانا نظر آئے، اور نہ بار بار منہ میں انگلی ڈال کر دانتوں میں سے کچھ نکالیے. اس سے دسترخوان پر بیٹھنے والوں کو گھن آتی ہے. کھانا بھی بیٹھ کر کھائیں اور پانی بھی بیٹھ کر پئیں. البتہ ضرورت پڑنے پر پھل وغیرہ کھڑے ہو کر کھا سکتے ہیں اور پانی بھی کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں. پسندیدہ یہ ہے کہ بیٹھ کے کھایا جائے. پلیٹ میں جو کچھ رہ جائے اگر رقیق ہو تو پی لیں، یعنی اگر پتلا شوربہ وغیرہ ہے، ورنہ انگلی سے چاٹ کر پلیٹ صاف کر لیجئے. جو یہ سارا بتایا جا رہا ہے ہاتھ سے کھانے سے، ورنہ چمچ وغیرہ سے بھی اگر کھاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ ہاتھ سے کھانا سنت ہے.
اور کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک نہ ماریے، اندر سے آنے والی سانس زہریلی اور گندی ہوتی ہے۔ پانی 3 سانس میں ٹھہر ٹھہر کر پئیں، اس سے پانی بھی ضرورت کے مطابق پیا جاتا ہے اور آسودگی بھی حاصل ہوتی ہے، اور یک بارگی پورے برتن کا پانی پیٹ میں انڈیل لینے سے کبھی کبھی تکلیف بھی ہو جاتی ہے۔ اجتماعی کھانے میں دیر تک کھانے والوں اور آہستہ کھانے والوں کی رعایت کیجیے اور سب کے ساتھ اٹھیے۔ یہ بھی ایک بڑا مینرز ہیں کہ اگر کوئی کھا رہا ہے اور آپ سب اٹھ کے چلے جائیں اور وہ اکیلا رہ جائے، وہ بیچارہ اپنے آپ کو بڑا آڈ سمجھے گا کہ میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں، میں بہت زیادہ کھا رہا ہوں۔ تو آپ اس کی کمپنی تھوڑی سی اس کو دیں جب تک کہ وہ کھانا ختم نہ کر لے۔ اجتماعی کھانے میں کھانے سے فارغ ہو کر انگلیاں چاٹ لیجیے اور پھر ہاتھ دھو لیں۔ اب یہ اس کے اوپر بھی ریسرچ کی گئی ہے کہ جی انگلیاں چاٹنے کا جو ہے کہ آپ انگلیاں چاٹ لیں کھانا کھانے کے، ہاتھ سے اگر کھانا کھا رہے ہیں تو انگلیاں چاٹ لیں۔ تو اس میں بھی کہ انہوں نے ریسرچ میں یہی میں نے پڑھا ہے کہ اس میں بہت سے وٹامن جو ہیں وہ ہماری انگلیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ جب انگلیاں چاٹ لیتے ہیں تو یہ بھی ان وٹامنز کو ضائع ہونے سے، یعنی آپ دھو لیں گے ہاتھ تو وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اب اس طرح سے مختلف جیسے یہ چیزیں نا پھل وغیرہ کھا رہے ہوں تو ایک ساتھ 2 عدد یا 2 کاشیں نہ اٹھائیے، یعنی اتنی زیادہ باریکیوں سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، جیسے بچوں کو ہم ٹرینڈ کرتے ہیں نا تو اس طرح سے بتایا جا رہا ہے۔ تو ہم اگر کوئی چیز غلطی ہم کر رہے ہیں تو اس کو اصلاح کر لینی چاہیے۔ لوٹے کی ٹوٹی اور سراہی یا اس طرح کی دوسری چیزوں سے پانی نہ پئیں، ایسے برتن میں پانی لے کر پئیں جس سے پیتے وقت منہ میں گرنے والا پانی نظر نہ آئے، تاکہ کوئی گندگی یا مضر چیز پیٹ میں نہ جائے۔ اور کھانے سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا اور جس نے ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ بہت شکریہ۔